السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہماری آیت نمبر 32 یعنی 32 ہے سورۃ بقرہ. قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے. سبحانک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہمیں علم مگر الا ما علمتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی الحکیم حکمتیں جانتے ہیں، حکمت علیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کے نام ظاہر کیے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں اپنے زوم میں سچے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی اہل علم اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو پھر ان چیزوں کے نام بتائیے، اور اگر آنے والی چیزوں کے نام آپ نہیں بتا سکتے تو پھر آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت کا آپ کو علم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے. فرشتوں نے سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جیسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم ہمیں حاصل ہے. تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف اور صرف تجھی کو ہے. تو ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے. جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت ہے اور جسے تو نہ کچھ سکھائے وہ بھی حکمت ہے. تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے. یہاں سے فرشتوں کی ایک سنت، ایک خوبی پتہ چلتی ہے کہ فوراً ایکسیپٹ کیا اپنی اس بھول کا، نہ سمجھی کا، کہ وہ سمجھ رہے تھے، خود سے گیسٹ لگا رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ہم جیسی مخلوق پیدا کرنے کے بعد کسی مخلوق کی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ انہیں پھر احساس ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو کچھ پتہ چل رہا ہے، سب سے بڑی بات یہی پتہ چل رہی ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ فرشتوں کے علم سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. کیونکہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے؟ لا علم لنا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا علم ملائکہ اور جنات سب مخلوقات سے زیادہ ہے. ان کا علم محدود ہے، فرشتوں کا اور جنات کا، جبکہ انسان کے پاس جو صلاحیت اللہ نے دے دی ہے دماغ کی اور اختیار کی، اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا علم لامحدود ہے. سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات، یعنی وہ ذات جو ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سو انہوں نے فوراً اللہ کی پاکی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی اور کہا کہ ہم ہی علم نہیں رکھتے، تیری حکمتوں کو نہ جان سکتے ہیں، نہ تیری حکمتوں تک پہنچ سکتے ہیں. انسان جو تھوڑا بہت اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ اس کی اپنی عقل ہوتی ہے، اپنی عقل کے مطابق. اور لیکن مومن بس کہتا ہے ہر کام میں اس کی حکمت ہے، جو دیا وہ بہتر تھا، جو نہیں دیا وہ بہترین تھا، کیونکہ وہ شاید دیتا تو میرے لیے بہت ہی مشکلوں کا سبب بنتا، یا وہ میرے لیے نہیں بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کر دیا. مثلا آپ بعض دفعہ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، نہیں جا پاتے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہاں حادثہ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں نہیں گیا، حالانکہ میرا بڑا ضروری کام تھا. اب اس سے زیادہ ضروری کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں نہیں لے جایا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے مبرہ ہے، منزہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے پاس کے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے لیکن سبحان اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا اور اس سے وہ خوش ہوتی ہیں اور اس کا کہنا انہیں محبوب ہے. حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تھے، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کی ساری تفصیل سے آئے گی. یہاں تک ہے کہ فرشتوں نے فوراً ایکسیپٹ کی کہ ہاں ہمارا علم محدود ہے، لیکن ہم لوگ محدود علم کے باوجود
ہم پوری پوری بحث کرتے ہیں اور پورا پورا دوسروں کو قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس لیے جو پتہ ہو وہ بتا دیں، جو نہ معلوم ہو کو جی ہم ضرور تحقیق کریں گے، یا آپ کے پاس اگر اس کے بارے میں کوئی نالج ہے یا کوئی ایسا سورس ہے تو ہمیں ضرور گائیڈ کریں تاکہ ہم بھی وہاں سے اس کو سیکھ سکیں. لیکن ہماری ایک عجیب سا ایک رویہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً کہتے ہو نہیں جی آپ کو نہیں پتا، یہ کہہ کے ہم اگلے کو چپ کر دیتے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، ہمیں جتنا پتا ہے. انسان کتنا بھی پتا کر لے، انسان اس کی علم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں نا، کہ ان کا ان شارٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، چڑیا آتی ہے سمندر سے پانی چونچ میں لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے، تو حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو چڑیا ہے اس کی چونچ میں جتنا پانی ہے نا اتنا تیرا اور میرا علم ہے، اور باقی یہ جو تمہیں دریا یا سمندر نظر آ رہا ہے نا یہ میرے رب کا علم ہے. تو جب پیغمبروں کا علم اتنا ہے تو فرشتوں کا تو خیر ان سے بھی کم، جنات کا بھی ان سے کم. تو انسان کو جو صلاحیت دی سوچنے کی، سمجھنے کی، اس دماغ سے وہ سمندروں پہ بھی سفر کر لیتا ہے، فضاؤں میں جہاز چلا کے اسے مسخر کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین صلاحیت انسان کو نوازی، اور یہی صلاحیت انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف مخلوقات بناتی ہے. لیکن اسی صلاحیت کا استعمال جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم شیطانیت پہ اتر آتے ہیں اور اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں. تو پھر انسان کہلانے کے قابل نہیں ہم ہوتے. جانوروں کی طرح ہم لڑتے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد پیٹ پوجا کھانا پینا ہی رہ جاتا ہے. اور یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، گھونسلے چڑیا بھی بناتی ہیں، بچے تو وہ بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن انسان کا کام تھا فسیروا فی الارض، اور زمین دیکھ فلک دیکھ. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکور کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جانے، اس کی معرفت کو پہچانے، اور یہ بھی جانے کہ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پہ فضیلت کس لیے دی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.